سبق نمبر 17 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ اسلامی عقائد۔ گزشتہ سبق میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کا قرب قیامت ظاہر ہونا اور ان کی علامتیں، یہ عقیدہ ہمارے سامنے آیا تھا۔ اب دجال کا نکلنا۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے وقت میں دجال نکلے گا جو کانا ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کفر لکھا ہوگا اور بڑی تباہی پھیلائے گا۔ دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، یہ دھیان رکھنا چاہیے۔ یاجوج ماجوج نکلیں گے قیامت کے قریب اور بہت فساد مچائیں گے، پھر خدا کے قہر سے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کے علاوہ اور بھی نشانیاں ظاہر ہوں گی بڑی بڑی۔ نماز سے متعلق، امام صاحب جب ولضالین کہیں تو مقتدی کو آمین آہستہ کہنا چاہیے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولضالین کہا کرتے، آمین آہستہ سے فرماتے۔ معلوم ہوا کہ مقتدی کو آمین آہستہ سے کہنا چاہیے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نماز میں اعوذ باللہ، بسم اللہ اور آمین اونچی آواز میں نہیں کہتے تھے۔ شرح معانی الآثار حوالہ۔ تو معلوم ہوا جس طرح اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے میں ہماری آواز بلند نہیں ہوتی، اسی طرح آمین بولنے میں بھی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس وجہ سے بھی ہے کہ آمین ایک دعا ہے، اور دعا کا ادب قرآن پاک نے فرمایا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ۔ معلوم ہوا دعا میں افضل یہی ہے کہ آہستہ ہو، اس لیے امام کے پیچھے جب آمین کہیں تو آہستہ کہنا چاہیے۔ زکوٰۃ سے متعلق، مستحقین زکوٰۃ۔ کل گزشتہ کے سبق میں، سبق نمبر 16 میں 5 مستحقین کا ذکر آیا تھا۔ نمبر 6، مقروض، ایسا آدمی جو مالک نصاب بھی نہ ہو اور قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، تو ایسے کی اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کرنا تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر کے ایک اچھی زندگی شروع کر سکے، تو یہ جائز ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے ایسا مقروض۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ سے اصل مراد مجاہدین ہیں جو اسلامی جہاد میں اپنی زندگی داؤ پر لگا کر قتال فی سبیل اللہ میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح فی سبیل اللہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جو شخص دینی علم حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر وقت دے تو اسے بھی کھانے پینے، رہائش کے انتظام اور کتابوں اور ضروری اخراجات کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا یہ جائز ہے، بلکہ اس سے دگنا ثواب انشاءاللہ ہوگا۔ ایک جو ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور دوسرا ایک ضرورت مند کی ضرورتیں پوری ہو جائے گی، اور اسی طرح جو ہے علم دین کے پھیلانے میں ہماری طرف سے مدد ہوگی۔ مدارس کو عام طور پر جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اسی مد میں دیتے ہیں کہ مدرسے کے طلباء دور دور سے ایک جگہ جمع ہو کر اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ہم اپنی زکوٰۃ سے ان کی تعلیم کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اس میں ان کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں اور جو ہے علم دین کے پھیلانے میں ہماری زکوٰۃ معاون بھی بن جاتی ہے۔ نمبر 8، ابن سبیل۔ اس سے مراد مسافر ہیں، یعنی ایسا مسافر جس کے پاس زاد راہ ختم ہو چکا ہو، تو اسے اپنی ضروریات پوری کرنے یا اپنے علاقے تک پہنچنے کے لیے زکوٰۃ سے امداد دی جا سکتی ہے۔ اور اس مد میں بھی مدارس شامل ہیں۔ مدارس کے طلباء دور دور سے جو اکٹھے مدرسے میں جمع ہو کر علم دین حاصل کرتے ہیں، وہ مسافر کے تحت بھی شامل ہو جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ اور بھی جتنے سارے ضرورت مند ہو ان کا خیال کرنا چاہیے۔ روزے سے متعلق سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی حضرت حمزہ بن عمرو الاسلمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سفر میں بھی روزہ رکھوں، اور وہ بہت کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تمہاری مرضی ہو تو روزہ رکھو اور جی چاہے تو روزہ نہ رکھو، اختیار دیا۔ اگر سہولت سے روزہ رکھا جا سکتا ہے تو رکھ لو، اور اگر مشکل پیش آ سکتی ہو، اندیشہ ہو، تو پھر روزہ چھوڑنے کا اختیار ہے، بعد میں اس کی قضا کر لینا۔ معاشرت سے متعلق غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ کوئی بندہ زنا کرے اور سچے دل سے اللہ کے حضور معافی مانگے، اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں اس کو، لیکن اگر کوئی بندہ غیبت کر لیتا ہے تو جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ کی طرف سے بھی معافی نہیں ملتی۔ معلوم ہوا کہ غیبت کا معاملہ زنا سے زیادہ سخت ہے، کہ یہاں پر دوہری معافی ضروری ہے۔ اسی لیے غیبت جیسے گندے گناہ سے بچنے کا خاص اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اپنے اوقات کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔